مولانا شاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے تو انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم نے وفا بھی کرنی ہے اور مرنے دم تک انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے۔ اور حضور کے ساتھ محبت کیسی کرنی ہے؟ وہ ہمارے امیر مجاہدین فرماندے سن کہ حضور دے نال محبت کرو انے بعد مطلب یہی ہے کہ جب لبیک کا نعرہ لگے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ کوئی ایجنسی والا تو نہیں بیٹھا کہ میرا نام نہ آ جائے، تصویر نہ آ جائے۔ تو جب بھی حضور کی بات کرنی ہے جب حضرت فرماندے سن گل انتی کرو کہ اگلے دن ایک باری دھوندے نکلے، بات چون چون کر کے نہیں، بالکل ڈٹ کے حضور کی جو بات کرنی ہے جی دین کی بات ایسی کریں گے انشاءاللہ۔ تو باقی بات رہی جہاں تک یہ کہ زندگی ایک مرتبہ، بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ ہے اور انشاءاللہ اگر موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ کیا بات انشاءاللہ آئے گی جی، انشاءاللہ آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کی غلامی ہے، ایک غلامی ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی اور ایک غلامی وہ ہے حضور کے علاوہ کوئی بھی غلامی ہے دنیا داروں کی، یہودوں نوت کے، نصرانیوں کے، جنگی بندہ کرے یا کوئی بھی، وہ ایک اور غلامی، ایک غلامی آقا و مولا کی اور ایک غلامی یہ یہودوں نوت کے جو جینٹ و کافرانہ نظام ہے ان کی۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے غلامی کس کی کرنی ہے۔ یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جان، اپنا مال و متاع، اپنا زور، اپنی برادری، اپنی حمایت، یہ آپ نے کس کے نظام کے لیے آپ نے لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہم لوگ پہلے سے بھی زیادہ متحد ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ قوت اور آب و تاب کے ساتھ تحریک لبیک انشاءاللہ میدان عمل میں موجود ہے۔ اب اسلام کی پاور کیا ہے اور عشق مصطفیٰ کی حرارت اور پاور کیا ہے جی یہ سنیں۔ حضور علیہ السلام آقا و مولا مالک و مختار ہجرت فرما کر 13 سال اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 13 سال پھر حضور علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اور 53 سال آپ کی قریب عمر ہے۔ 13 سال کے بعد آقا و مولا نے مکہ تو ہجرت فرمائی مدینہ پاک۔ قریب 250 لوگوں نے اس وقت ہجرت کی۔ اب مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے اور صحابہ کرام کی جماعت سامنے موجود ہے اور ابھی 2 سال پورے نہ گزرے تھے کہ رمضان کا مہینہ، کھجوریں کھانے کے لیے کوئی نہیں اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں۔ آج پوری دنیا میں 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، 55 سے زائد اسلامی ممالک کی فوجیں ہیں۔ ملک پاکستان میں 9 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے اور پھر غوری بھی ہے، شاہین بھی ہے، ہتف بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، F-16 بھی ہے، JF-17 ٹھنڈر بھی ہے، مراج بھی ہے، کلش کوفی بھی ہیں، SMG بھی ہیں، راکٹ لانچر بھی ہیں، گنے بھی ہیں۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود دعویٰ یہ بھی ہے کہ PAF پاکستان ایئر فورس دنیا کی دوسرے نمبر پہ سب سے اعلیٰ فوج ہے۔ دعویٰ یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس سروسز جو سی ISI اس کا پوری دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ ہمیں اس چیز پہ کلام ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سارے پہلے نمبر ہی آپ کے، لیکن یہ بھی تو جواب دے نا کہ پھر حضور کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے۔ اب سنیں جی اتنی تعداد بھی نہیں ہے اور اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت پورے روئے عرض پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس جو ٹوٹل ایمونیشن، جو ٹوٹل اسلحہ تھا نا اس کی تعداد تھی 8 تلواریں۔ حالت کیا ہے مسلمانوں کی کہ 8 تلواریں ہیں اور اس نازک دور میں کافر پورے آب و تاب کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ لیس اور کثرت کی بھی تعداد اور جناب جوان بدماشوں کو لا کے وہ مکے سے چلے تو بدر کے مقام پہ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب اسی تو مسلمانوں کی چھڑنا کوئی نہیں، ہم نے تو ان سب کو شہید کر دینا۔
اور یہ تب وہ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہوا کہ مسلمانوں کی حالت یہ کہ آقا و مولا کے سامنے 313 بیٹھے. پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس اسلحے کی تعداد 8 تلواریں، گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا. تو تب ان 313 میں سے آقا و مولا نے 8 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی مدینہ پاک میں. کیا بات! 8 صحابہ کی ڈیوٹی حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کے مختلف امور ان کے حوالے کیے. پیچھے رہ گئے کتنے جی؟ 305. اب یہ 305 حضور کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور اس حال میں چلے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے کہ جب وہ کافروں کے ساتھ، کفر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لڑے، جب وہ مدینہ پاک سے چلے تو خدا کی قسم ان کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی. پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں، دفاع کے لیے ذرہ ڈھال نہیں، تلواریں 8. 305 حضور کے غلام، اس پاک جماعت کے اندر چھوٹے کم سن بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. 305 کی تعداد 8 تلواریں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے چلتے ہیں. اڑتے جا رہے ہیں، جتیاں بھی کوئی نہیں پہرے چلانا ہستے. تب حضور نے پوچھا میرے غلاموں آپ بتاؤ، پورا کفر تو سامنے کھڑا ہو گیا، آپ بتاؤ کہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو بخاری میں موجود حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، آپ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں 305، اسلحہ ہمارے پاس کوئی نہیں، تلواریں 8، دفاع کے لیے ذرہ اور ڈھال کوئی نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا. لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا. یا رسول اللہ آپ حکم تو دے، ہم آپ کے وہ غلام کہ 8 تلواروں کے ساتھ 2 گھوڑوں کے ساتھ بدر تو یہ کھڑا، یا رسول اللہ ہم پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار. پھر حضور کے غلام چلے جی، بس چلنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے، اور حضور نے جب اپنے غلاموں کو یہ دیکھا نا کہ انہاں دے کول تے کچھ بھی نہیں، بتاؤ جی امتی کے دل کے اندر خیال بھی گزرے، حضور اس سے بھی واقف ہے. ڈی چوک کا دھرنا ختم ہوا نا تو سارے وہ میڈیا اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اینکر پرسن کیمرے لے کے آ گئے، اس طرح کیمرے لگا کر. تو حضرت امیر مجاہدین نے کہنے کہ جناب ریکویسٹ ہے آپ 1 منٹ کا کلپ دے دیں، اور آپ کو تو کبھی میڈیا کوریج نہیں دی گئی، آج سارے کیمرے آپ کے سامنے لگ گئے، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز آپ کے سامنے موجود. آپ 1 منٹ کا کلپ دے دیں، آپ جیسے جیسے فرماتے جائیں گے پوری دنیا سیٹلائٹوں کے اوپر آپ کا بیان نشر ہوتا جائے گا. تو آپ نے آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا کیمرے چک کے لے جاؤ. آپ نے فرمایا آج یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے تم ہمیں نہ دکھاؤ، جن مالک و مختار کا کام ہم کر رہے ان کو کیمروں کی ضرورت کوئی نہیں، وہ گھومتے خزرہ سے براہ راست اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. آپ سے کبھی کسی ایک صحابی نے نہ اپنی بیوی کی طرف دیکھا، نہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، نہ یہ دیکھا پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، دفاع کے لیے ذرہ ڈھال کوئی نہیں، لڑنے کے لیے تیر تلوار نیزہ کوئی نہیں. جیسے ہی چلے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں پتہ ہے حضور دیکھ کے حضور کے آنسو نکل گئے. پھر حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھایا. کیا بات! حضرت ہمارے امیر المجاہدین آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حضرت صاحب حضرت قبلہ پیر حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امیر المجاہدین کے پیر صاحب ہیں، پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا مل جاتی ہے. کیا بات! بندہ ماں باپ کا ہوئے گستاخ، استاد صاحب کا ہوئے گستاخ، گل مننے کوئی نہ آتے آندے جانے بندہ کہ جناب جی امی جی بابا جی میرے واسطے دعا کرو، تو دعا کروائی نہیں جاتی، دعا مل جاتی ہے. اب جب حضور کے دین کے لیے چلے نا، حضور نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ہاں میرے غلاموں اب بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں، تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو وہ دعا چمکتے چہرے کی طرف. جیسے وہ چلے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ آپ کو مولا نے ہاتھ اٹھا لیے،
اور دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھ محمد عربی کے غلام ہیں کہ آج تیرے دین کے اوپر حملہ ہے، سارے کافر ننگی تلواروں کے ساتھ سامنے آب و تاب جرت کے ساتھ آ کے پوری قوت میں وہ کھڑے ہو گئے جوان بدماشوں کو، آج وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے، تو یا اللہ تیرے آج اس نبی نے تیرے دین کی خاطر ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو کہا، تو صحابہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لبیک کا نعرہ لگا کے چل پڑے۔ اب مجھ محمد عربی کی اپنے غلاموں کے حق میں یہ دعا ہے کہ یا الہی جو آج یہ میرے غلام میرے سامنے بغیر جوتیوں کے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو اعلیٰ قسم کی سواری عطا فرما دے، یا اللہ انہوں نے کون خانس تک کجورا کوئی نہیں، یا اللہ تو ان کو اعلیٰ قسم کے غلے اور توشے عطا فرما دے، یا اللہ ان کو پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں، یا اللہ تو ان کو اعلیٰ قسم کا لباس عطا فرما دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ ہے وہ دین قرض نہیں رکھتا، چلنے کی دیر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور کی دعا کی ایسی برکت اور ان کی غلامی کی ایسی ان کو صلہ ملا کہ ابھی کچھ گھنٹے گزرے نہیں تھے تو حضور کے وہ غلام جو چلے بغیر جوتیوں کے تھے تو اپنے ہاتھ میں 2 4 اعلیٰ قسم کے عربی اونٹ اور گھوڑے بھی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ کیا بات! بدر میں وہ پورا کفر جون صاحب وہ گرا چکے تھے اور ہر صحابی جون صاحب وہ مالدار ہو چکا تھا، بے شک تو بس واقعہ جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہیں قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہیں ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند ہوتے تیری، ایک بوند اور جھلک آقا و مولا کی دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلک جاتے ہیں۔ اب چونکہ وردہ کنونشن ہے اور تربیتی گفتگو ہو رہی تھی پہلے بھی، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اور ایجنسیاں والے اور باقی سارے لوگ بھی پریشان ہیں، اہل محلہ بھی پریشان ہے کہ آخر لبیک والے بھی تو انسان ہی ہیں، بے شک درد ان کو بھی ہوتا ہے، کھاتے یہ بھی ہیں، ان کے بیوی بچے بھی کھاتے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، بیمار ہیں، پھر اسینہ کی پاندیاں جناب مار کے کٹ کے ریمانڈ جناب کھانے تو پھر بھی لبیک کے نعرے، ادھر چکنے جناب چھٹتے ہیں جیل تو پھر بھی لبیک کے نعرے، تو پھر جدو اوکے سے اوکے جدو یہ باہر آندے نے اتنے عرصہ کٹ کے تو آندے نال پھر رویا نہیں کرتے کہ مجھے کیوں نکالا، اسی نے آج تک نہیں کیا کہ ہمیں کیوں جیل میں ڈالا، یہ پرچہ کیوں کاٹا، تو جدو سانو کھول دینے آگے جس نہ متکڑی کھلتی ہے نا، بات یہ ہے کہ جب حضور کے نام پر کڑی لگتی ہے، کیا بات! پھر لبیک دینا رہا حضور دے نام دے کھلنی کوئی نہیں، کھلتی بھی تو ہے، جدو کھلتی ہے اسی سے آج تک کھانے دار نے تھینک یو کوئی نہیں کیا، یہ نہیں کہا ہمیں کیوں ڈالا اور آج پھر ہمیں کیوں نکالا، ہم نے تو ہمیشہ لبیک ہی کہا، یار صلاح کھلے ہیں باہر پھیرے ہیں تو پھر بھی لبیک، ہاتھوں پہ کڑی لگی پھر بھی لبیک، ریمانڈ ہویا پھر بھی لبیک، پرچہ کٹے پھر بھی لبیک، اور کھانے چاہیے پھر بھی لبیک، جیل میں جائے پھر بھی لبیک، تو جب کڑی کھلے اور واپس آئے تو پھر بھی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ڈرو بزدل بندے کا تو کام ہی نہیں دین کی بات کرنا، کفر کے سامنے ڈرو بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کفر کی آنکھ میں آنکھ، موت کی آنکھ میں آنکھ بزدل انسان نہیں ڈال سکتا، دین کی بات کوئی کتا بلا ڈبو نہیں کر سکتا، دین کی بات جب بھی کرے گا محمد عربی کا شعر ہی کرے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے کہ اس کو مسلمان کی موت پر آج کے وٹا پٹو تھلو نکلتا، آج کے مصطفیٰ اتنے زیادہ عاشق ہو جانے کے باوجود ملک پاکستان میں T20 میچز کے لیے مساجد کو تالے کس طرح لاگے، اتنے زیادہ آج کے مصطفیٰ ہو جانے کے باوجود حضور کا عاشق محافظ ناموس رسالت ممتاز قادری 20 کروڑ کے عوام کے اندر سے چل کے پھانسی کے پھندے تک کس طرح پہنچ گیا، اتنے زیادہ عاشق رسول ہو جانے کے باوجود عاشق ملونہ گستاخ رسول آقا و مولا کی شانت اس میں بدترین گستاخی کر کے 22 کروڑ عوام کے اندر سے گزر کے شانت شوکت کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے وہ کس طرح چلی گی، تو یاد رکھو حضور کا وہ عاشق نہیں ہے
جو نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکے. کیا بات. آج ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا جناب پرچہ کاٹ دیا جائے گا. تو یہ جو پرچے ہیں یہ ہماری وصیت ہے. تم پرچے ہیں کہ نہیں 100 کاٹو. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ پرچوں کی تعداد اتنی کہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم. اب اللہ کا اور فضل ہوا, اب پرچوں کی تعداد اتنی کہ پولیس والوں کو بھی نہیں معلوم. جدھر چاہیے, جس شہر چاہیے, جس تھانے چاہیے, پرچے دے پرچے, پرچے دے پرچے. لیکن یہ پرچے جو ہیں خدا کی قسم یہ بخشش کا پروانہ ہے. اور یہ ہماری وصیت ہے انشاءاللہ. جب ہم مریں گے آپ نے ہمارے کفن میں دیکھنا ضرور ہے, ایک پاس سے پرچے پہ ہوں گے انشاءاللہ. کیا بات. یہی وہ وجہ ہے. تحریک لبیک والوں کو خدا کی قسم آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکتا. بہت ہائی پروفائل آفیشلز کی میٹنگ ہوئی. اس میں جب یہ سارا ظلم کر چکے نا اس کے بعد تو ایک انتہائی ایک سینئر آفیسر تھا, اس نے جو کمنٹ پاس کیا میٹنگ میں. اس نے کہا جناب ہم نے بڑا ظلم کیا, ہم نے بڑا ستم کیا اور ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے, ان کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, جان بوجھ کر ان کے بوڑھے ماں باپ کو تک, ان کی بیوی بچیوں کو بھی اٹھا کے لے آئے, سب کچھ کیا. لیکن پھر بھی دیکھو جی سوچو نا, اتنا سب کچھ کر جان دے باوجود ادھر بیٹھے ہوں گے بس ٹھیک ہے ہوں تے چشتیاں ایسے سارے پاڑ لے. تو پھر جناب اور سائرن بات جانتے وائرلیس تے کالم بات جان کیا ہو رہا ہے جی, یہ چشتیاں میں مسجد کے سامنے پھر لبیک کے نعرے لگ رہے. یہی ہوتا تھا نا, 10 بندے اندر لے کے جاتے سن, 100 بندے اور آ کے لبیک کا نعرے لاتے سن. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دیکھا ہوگا وہ جس میں ایک بہت سینئر پولیس کا افسر اور ساروں کو جمع کر کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, لڑانا سے جب لے کے جا رہے تھے لبیک والے نا, ہم تو تھے خالی ہاتھ, ہم تو اس چیز سے ٹائم ہی کوئی نہیں. تو پتہ کیا کہتا ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھاگتا ہے تو دیکھ کے سارے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا بات. کلاشنکوفا گاڑے بولتے نستے کیوں ہوئی, کٹا تسا لائی ہیں, یہ تو حضور کے غلام جناب بغیر جھکے والے نے نہ ساڑھے کو تو نہ ڈنڈے نہ سوٹے نہ کلاشنکوف, ابھی دے دو تو کسی کو چلانے بھی کوئی نہیں آتی. لیکن کفر پریشان ہویا اور طالبان پتہ ہو بھائی جہاز ہیلی کاپٹر اڑا کے لائے. انہوں نے کہا کہ نہ کسی یونیورسٹی گئے نہ کالج گئے تھے, ہیلی کاپٹر کس طرح اڑ گئے. ہم نے کہا یہ عشق مصطفیٰ کی پاور ہے. بے شک. کیوں جی, کیا بات. اور کہنا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بھاگتا ہے نا اس کو دیکھ کے پیچھے 10,000 اور بھاگ جاتے ہیں. ہم نے کہا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لبیک والے کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے, لبیک والوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب گولی چلتی ہے تو پھر ایک نہیں جاتا. حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ یہ ہے وہ لبیک والے جن کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ حرارت ہے کہ جب بھی گولی چلے گی لبیک والے اگر ایک کا سینہ گولی سے چھل نہیں ہوگا تو پھر ایک ہٹے گا, ایک گرے گا, پیچھے 10 نہیں 100 آ کر سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اور بندہ پولیس والا کہتا ہے جناب ہم ان کو نہیں گرا سکتے, نہ ہم ان کو چھپا سکتے, لبیک ایسی روک کوئی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا جناب آپ پھر اس کی ریزن دیں کیوں وائی. اس نے پتہ آگے کیا کہا, اس نے کہا جناب گل یہ ہے کہ اسی جتنا ظلم کریے نا دینا اس نے تو ثواب ہی ثواب ہے. کیا بات. کسی کے اندر ظلم کریے اسی جا کے جناب انہوں نے گیٹ توڑیے بوا ایک اندر واہ جی واہ سبحان اللہ, آج تو ہمارے نصیب جا کے حضور کی عزت کی وجہ سے جناب بوا ٹوٹ گیا. پھر کہندے نے سینہ کی چک کے لے کے جائیے, بندہ کہتا واہ واہ یا اللہ تیرا شکر ہے, پوری رات زندگی تلائی رسائی کے اندر گزاری, آج حضور کی عزت کے لیے تھانہ جانے کا موقع مل گیا. وہ بچہ ادھر بیٹھا ہے جس نے فون کیا تھا, کدھر ہے بلال, آیا نہیں ہے, چلو اور میں نے آج کلپ دسے اور بچہ ہے 15 سال اس کی عمر ہونی ہے بمشکل. تو فون کر رہے پولیس والے نے, کہتا جناب میں سنیا کہ لبیک والے نے تسی پھاڑے ہو, حضور کی عزت ناموز دی وجہ سے. کوئی بندہ اچھا پکڑنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بندہ حضور کی عزت کے لیے باہر نہ نکلے.
تو تسی حضور دی عزت نال موزے پہلے داراں نوں پھاڑے اس کہندی پکڑ تکڑ تو نہیں ہو رہی، اس کہندی اگر ہو رہی ہے تو پھر میرا اے ایڈریس ہے، اس کہ اے میرا پتہ ہے تو مینوں بھی لے جائی، مجھے بھی بڑا شوق ہے تو فضل ناموس سے سالت میں جیل میں دن رات گزارنے کا۔ تو اگے وہ سینئر افسر کہندا ہے جناب پھر اسی نہ کی پرچہ کٹیے، تو یہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ، اسی جتنی دفعہ لائیے نا یہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ، آج تو ہمیں بخشش کا پروانہ مل گیا۔ پھر ہم ان کو لگاتے ٹھہرا مولوی تین ہتکڑی لگی سے ہتکڑی لانے تو پھر رویا رویا نہیں کرتے کہ مجھے ہتکڑی کیوں لگائی، تو پھر کہتے ہیں لبیک کا نعرہ لگا کے ہتکڑی چون لے، پھر کہتے ہیں واہ جی واہ، آج تو حضور کے نام پر جنتی کنگن میری کلائیوں میں آ گیا۔ پھر کہتے ہیں سینہ کی کھانا لے کے چاہیے، تو پھر بھی کہتے ہیں جی واہ ایک ایک سانس کل کو ہمارا ذریعہ نجات ذریعہ بخشش بنے گی۔ پھر جیل لے کے چاہیے تو پھر بھی جناب کہتے ہیں واہ جی واہ، جتنے دن گزرے لڑکے ساڑھے نال جاندے سے ریالہ جیل دو انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہو کے واپس لگی نا تو آگے نا گہری سانس لے کے اس طرح ایک لا کے پہن لگی، کہتے ہیں شکر ہے یارا رہا نہیں ہو گئے، کیا بات، کہتے ہیں شکر ہے اللہ آج رہی کوئی نہیں ہوئی جی، چلو دو چار دن جڑے لاگ رہے ہیں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ تو بندہ کہنے لگے ان کا جناب کے ناس سے سواب ہی سواب ہے، انہاں کے تسی ایک مہینہ نہیں 2 نہیں 6 مہینے ڈکو ان کا وہ میٹر ان کا سواب والا چلتا جا رہا ہے۔ کیا بات، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تو لڑا جا سکتا ہے، سواب کے ساتھ تو لڑا نہیں جا سکتا، کیوں جی؟ ہم سواب کے نام سے کوئی نہیں لڑ سکتا نا جی، تو بس یہی وہ باتیں ہیں۔ اور یہ سارا اب کیوں ہے جی کام؟ کبھی آپ نے سوچا ہے حضرت صاحب نے ہمیں بڑی بڑی تعلیم فرمایا کرتے تھے، بڑی بڑی جناب، آپ نے ہمیں حدیث مبارکہ سنائی، اور یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جذبے پھر ٹھنڈے نہیں ہو رہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے، میں بھی مفتی صاحب سے ابھی آتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، سانوں یہ پتہ ہے 100% کہ ابھی ہم نے پھر بھی جیل جانا ہے۔ تحریک تنظیموں میں یہ کام لگے رہتے ہیں، حق اور باطل کا معاملہ چلتا رہے گا، لیکن میں جب اڈیالہ کی جیل سے رہا ہوا نا جی، یقین کریں اڈیالہ کی جیل سے جیسے انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر نکالا، اکیلی سے میری ایک ہی رائے ہوئی، تو میں نے اس طرح میں دوبارہ جیل کے دروازے کی طرف میں مڑا، اور یقین کریں جیل کے دروازے کو دیکھنا تو میں نے جواب دیا، اور میں نے یہ دعا کی کہ میں کہا یا اللہ پتہ نہیں جیلی تسیری سارے قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی یہ خدمتیں قبول ہوتی ہیں، تو یا اللہ بس میری اتنی سی دعا ہے، صرف اتنی سی دعا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 مرتبہ دوبارہ جیل میں آنے کے لیے ہم پھر تیار ہیں، لیکن بس اتنی سی دعا ہے کہ جب بھی تو ہمیں لے کے آئی اپنے حبیب کی عزت کے لیے لے کے کیا بات، یہ دعا منگا کرو کہ یا اللہ یہ ہمیں جدوں بھی سارے پرچہ کٹے نا حضور سے عزت کی وجہ تو کٹے، ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم جیل جائیں آقا و مولا کی عزت کا موصل عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے ہم جائیں، تو آخر یہ تڑپ کیا ہے اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تاثیر رکھی ہے کہ قیامت تک مسلمان حضور کے نام پر گردنیں کٹوانا اپنے لیے باعث سعادت و فخر سمجھتے ہیں۔ بے شک، یہ بات ہے جی، باتیں کیوں ہیں یہ باتیں، یہ ساری کیوں ہیں؟ یہ جو میدان لگا ہوا لبیک والے جیلوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہمارے کھا رہے ہیں، پھر جا کے ہمارے کھا رہے ہیں، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آخر لگن کیا ہے؟ تفویض ناموس رسالت مارچ چلتا ہے جو یتیم خانہ لاہور سے جاتا ہے وزیر آباد تک، تو کچھ لوگوں نے اس میں بھی اپنے آپ کا اندر کا کمینہ پن انہوں نے ظاہر کیا، معاملہ مشکوک بنانے کے لیے انہوں نے کہا جناب مولوی تو نکلے سیاست آستے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی انسان ایم پی اے کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنی جوان بیوی بیوہ کرواتا ہے؟ کیا کوئی بندہ چیئرمین بننے کے لیے اپنے بچے یتیم کرواتا ہے؟ کیا کوئی بندہ کونسلر کا ٹکٹ لینے کے لیے اپنے سینے کے اوپر گولی کھاتا ہے؟ کیا کوئی بندہ کسی سیاسی جماعت کے لیے دن اور راتیں جیل کے اندر گزارتا ہے؟ اپنے اوپر دہشت گردی کے، بغاوت کے، غداری کے اور 302 قتل کے مقدمات لگواتا ہے؟ یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف آقا و مولا کے نام پر ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی وجہ سے یہ ایسے میدان لگ سکتے ہیں۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم جو گولیاں جو آپ کھاتے ہیں دسو بھی تسی سارا کچھ چھوڑ کر، آج کا تو وہ زمانہ ہے جو بیٹا اپنے باپ کی بھی بات نہیں سنتا، اگر صاحبزادہ صاحب چشتیاں بازار کو چلے جانا گراں تو پھر والد صاحب کہیں کہ پتر فلاں چیز لے آتا، بندہ کو کہنا ابا جی میں ہوں تھوڑی دیر پہلے گیا تسی میں فون کرنا سی موبائلہ تو دور میں آدھو لے آنا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو
آخر کیا وجہ کہ ایک اعلان ہوتا ہے مسجد رحمت اللہ عالمین سے. حضور نے سارے غلام دکانوں پہ شٹر گرا کے نہ باپ آپ کو دیکھتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش. اسی طرح نس کے جناب روڈ پہ آ کر میدان عمل میں آ کھڑے ہوتے ہیں. یہ عجیب و حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ اس میں جو حضور کا غلام ہے نا، اس کی شان بزبان مصطفیٰ. بے شک حضور نے غلام مصطفیٰ کے اپنے غلام کی شان حضور نے خود بیان کی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ہم اگر لبیک والے یہ گولیاں کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، اپنا جناب اتنا سب کچھ تن من دھن اگر وار رہے ہیں، کیوں وار رہے ہیں؟ کیا آپ کا حسن مجھ سے رسالت مارچ میں اس لیے کہ آپ کونسلر بننا چاہتے تھے؟ کیا آپ پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی اور پروونشل اسمبلی کی آپ بہاریں دیکھنے کے لیے گئے تھے یا حضور کا جلوہ دیکھنے گئے تھے؟ حضور کا جلوہ. یہ دیدار مصطفیٰ کی طرف ہے نا. بے شک. اب یہی وہ بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے چلے جانے کے بعد حضور نے فرمایا پھر میرے وہ امتی آئیں گے جن سے میں محمد عربی بڑا پیار کرتا ہوں. اب سنتے جائیں. حضور نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے وہ امتی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میں محمد عربی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. صحابہ تجب میں آ گئے، یا رسول اللہ وہ آخر کون ہیں کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کو اتنی زیادہ ان سے محبت؟ حضور نے پھر خود شان بیان فرمائی. حضور نے فرمایا وہ میرے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے مجھ محمد عربی کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کی سب سے بڑی اس دنیا کے اندر، ان کی سب سے بڑی جستجو، ان کی تمنا اور کوشش یہ ہوگی کہ یا رسول اللہ کبھی تو زندگی کوئی بیلا ایسا بنے، کبھی تو کوئی ایسا موقع بنے کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ بھی بھول جاؤں، میں اپنے بیوی بچے بھی قربان کر دوں، یا رسول اللہ میں اپنی تمام مال و متاع، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی تمام مال و متاع، زندگی کی ساری جمع پونجی وہ اس بات پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان اس بات پر فدا کرنے کے لیے قربان ہوں گے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد یا رسول اللہ ہمیں صرف اور صرف آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. رسول نے فرمایا کہ سب کچھ، اپنا تمام مال و متاع، اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی، حتیٰ کہ وہ اپنی جان اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ یا رسول اللہ سب کچھ قربان فدا کر جانے کے بعد فقط ہمیں آپ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. ایک نظارے پہ ٹھہرا ہے آج فیصلہ دل کا. تو یہ حضور کی جھلک کے لیے یہ ہو رہا ہے نا. کیا بات. حضور کی غلامی کے لیے ہو رہا ہے. خدا کی قسم سامنے وہ جنگجو وہ پولیس والا نظر آ رہا ہو جس نے کلاشنکوف یوں پکڑی ہے اور کلاشنکوف کا منہ کھلا ہے، سامنے پھانسی کا پھندا اور ڈالا کہ جیل میں ممتاز قادری صاحب کو پتا ہو کہ بھئی یہ تو مجھے پھانسی ہو جانی ہے، تو پھر لبیک کا نعرہ لگا لگا کے جھوم کے ممتاز قادری صاحب چل کے جا رہے ہیں. یہ حضور کا غلام لبیک کا نعرہ لگا لگا کے جھوم کے کلاشنکوف کی طرف جا رہا ہے. پتہ بھی ہے کہ گولی لگنی ہے، سینہ آر پار ہونا ہے، لیکن کیوں؟ آخر کوئی بات تو ہے ہی ہے. کیا بات. دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک کی خاطر. کیوں جی ہر بندے کی یہ خواہش نہیں ہے کہ حالت نزا اور حضور کا فتوحات چہرہ سامنے ہو. یہی محنت ہے نا، اور کیا محنت ہے. ہمارے 7 سالوں کی کے مقام پر جب سے پہنچے نا جی، اور جو لوگ یہ بک بکارے کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، حضور کو یہ پتہ کوئی نہیں. حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود اپنے قبول اسلام کا آپ بیتی آپ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس ٹائم میدان بدر دمار کا برپا ہوا نا اس طرح، تو میں اس وقت کفار کے ساتھ میں کھڑا تھا. مکہ سے آپ آئے تھے، آپ دائر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں اس ٹائم کافروں کے نال کھڑا تھا، تو سامنے جس ٹائم میں نے مسلمانوں کی حالت جو کر کے دیکھی نا، تو چند مسلمان ہیں، پاؤں میں جتیاں بھی نہیں ہیں، زرے بھی نہیں، ڈھالیں بھی نہیں نظر آ رہی. تو 8 بندے ایسے جنہوں نے ہاتھی تلوار سے 2 گھوڑے کھڑے تھے. کہتے ہیں میرے دل میں خالی یہ خیال گزرا، میں کہا یار اسی ایویں اتنا جناب تیاریاں کیتیاں نے، تو اسی ایویں اتنا وقت اپنے آپ کو لکایا. تو ساڑیاں اگر زنانیاں بھی آ جاتی ہیں نا، پتہ عربی بڑی وہ جنگجو ہوندی ہیں سن، انہوں نے کہا ان کو گرانے کے لیے تو ساڑی مکے دی ساڑی زنانیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہی کافی سن. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے بعد نہ بس دل میں گزری چھو کے گزر کے بات ختم. اب اس کے بعد یہ سن 2 ہجری سال گزرتے رہے. قریب 7 سال کے بعد خیبر فتح ہوا. خیبر فتح ہوا کتنے سالوں کے بعد؟ قریب 7 سال. خیبر فتح ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نا حضور کے سامنے گیا.
تو کہتے ہیں میں جیسے حضور کے سامنے گیا تو حضور دیکھ کے نہ مجھے مسکرائے. حضور نے مجھے پھر مخاطب نام میں نہ لیا. حضور نے فرمایا عباس، کہتے ہیں میں دوسری وقت کمل لگ گیا. حضور نے فرمایا عباس تم وہی ہو نا کہ جب میدان بدر یہ کہہ رہے سی کہ حضور کے تو وہ غلام ہے جن کو بھگانے کے لیے ہماری عورتیں کافی ہیں. کہتے ہیں میں کم گیا. صحابی رسول نے خود اپنی آپ بیتی آپ نے لکھی. آپ فرماتے ہیں میں کام گیا. میں کہا یا رسول اللہ بس میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں. یا رسول اللہ یہ تو وہ خیال تھا جو میرے لبوں کے اوپر بھی نہ آیا. یا رسول اللہ یہ تو محض ایک خیال تھا جو میرے دل میں جو چھو کے گزر گیا. یا رسول اللہ آپ کو رب نے ایسی شان نوازی کہ ایک کافر کے دل کے اندر خیال چھو کے گزر جائے آپ اس سے بھی باخبر ہیں. تو صدیاں گزر جانے کے بعد حضور دا غلام جو حضور پہ درود شریف بھی پڑھتا ہو، قرآن و حدیث بھی پڑھتا ہو، حضور کے نام کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، تو پھر بتاؤ کہ حضور میرے اور آپ کے دل کے حال سے واقف نہیں ہے؟ کیا بات! حضور نے کیا فرمایا کہ تم اپنا تمام مال و متاع اپنی زندگی کی جمع پونجی قربان کر دو گے کس لیے کہ بدلے میں دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک نصیب ہو. تم اپنی جانیں بھی قربان کر دو گے. کیا مطلب کہ صدیاں گزر جانے کے بعد یہ لبیک والے چلتی گولیوں کے بچھا کے سامنے سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگا کر سینے گولیوں سے چھلنی کروا کر خون بہا کر جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. کیوں کہ آقا و مولا کی ایک جھلک نصیب ہو. تو حضور کی جھلک نصیب کس طرح ہوگی؟ حضور خود جھلک نصیب کروائیں گے نا. اور حضور آپ کو اپنا دیدار کی جھلک نظارہ کب کرائیں گے؟ جب حضور کو یہ پتا ہوگا کہ میرے غلام نے اپنا سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا. کیا بات! اب سادگی کا میدان ہے. ہمارے آنکھوں دیکھا حال. لڑکے نو گولی لگی ادھر گولی لگی اور گولی پار ہو گئی تو خون لوتھرا پار تو خون اس طرح بہتا جا رہا ہے. دو لڑکوں نے یہاں سے پکڑا، دو لڑکوں نے یہاں سے پکڑا تو اس نے اس سائڈ پہ جو میڈیکل کیمپ تھا اس سائڈ پہ اس کو لے کے آتے جا رہے ہیں تو نیچے سے خون بہتا جا رہا بہتا جا رہا بہتا جا رہا. تو وہ لڑکا جسم پھٹ گیا پوری گولی کے نال. تو وہ پتہ ہے جناب چہرے پہ خدا کی قسم چمک بھی تھی. کیا بات! درد کا اظہار اثار چہرے کے اوپر نہیں تھے. حتیٰ کہ کسی کو یہاں پہ سوئی مارو نا تو چہرے کے اثار بدل جاتے لیکن چہرے کے اوپر چمک تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی. تو مسکرا کے نہ چمک کے تو اس طرح ہاتھ چاہ کے کہہ رہے سے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہم نے اس سے پوچھا کہ جناب آخری سانسیں ہیں، وقت شہادت ہے، گولی تو آر پار ہوگی، آدرے پار، خون جو تھا وہ بھی بہ چکا، اب تو وقت شہادت نزدیک. تو بتاؤ لیکن اس جوان کو حضور کے غلام کو نہ ماں باپ کی پرواہ. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ ماں باپ کو بھلا دیں گے، اہل و عیال کو قربان کر دیں گے، نہ اس کے لبوں پہ یہ اظہار کہ میری تو جوان بیوی بیوہ ہو جانی اور بچوں کا کیا بننا، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. ہم نے پوچھا جناب آپ کو درد نہیں ہو رہی؟ کیا بات! سمجھنے کے لیے یہ بات کافی. ہم نے کہا جناب درد نہیں ہو رہی. اس نے کہا جناب کوئی درد نہیں ہو رہی، خدا کی قسم حضور کی مجھے زیارت ضرور ہو رہی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت کرائی کہ نہ کرائی؟ کیا بات! مدینے آنے جانے سے بات نہیں بنتی. بے شک آج یہ کہتے ہیں اس چیز پر تھیسس اور ریسرچ پیپر لکھے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی انکوائری ٹیم بیٹھ رہی ہیں اور بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھ رہے ہیں. کس بات پر؟ صرف یہی سن نہیں رہے ہیں، عرصہ ہو گیا کہ ہم نے سبز پاسپورٹ کو عزت دینی ہے. تم جو کچھ مرضی کر لو، جتنی مرضی یہود و نور کی جھنڈیاں کر لو، دسو جی سارا کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا. لیکن تیرے در سے یہاں جو پھرتے ہیں یوں ہی خار پھرتے ہیں. سارا کچھ انہوں نے نوکروں کی بھی چاکری کرتے رہے، سارا کچھ کر جان دے باوجود پھر کہا جی سبز پاسپورٹ کی عزت کے لیے ہم نے کیا. تو جدو تسی گئے امریکہ دے ایئرپورٹ تے پورا ننگا کر کے کافر نے تہاڈی تلاشی لئی. کیوں جی لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ سبز پاسپورٹ کی عزت صرف تب بھی ہو سکتی ہے جب سبز گنبد والے کی عزت کی بات کی جائے گی. کیا بات! خدا کی قسم اس سے نیچے نیچے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں ہو سکتی.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں قبر میں حشر میں اگر عزت ملے تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ حضور کی عزت کے لیے آپ سب کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور جب آپ نے حضور کی عزت کی بات کرنی تو پھر رانا ٹاؤن ہو، سادو کی ہو، حضور آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور ہمیں اس لیے نہیں پریشانی، ہم مولوی بندے ہیں، دور سے آئے مسافر غریب بندوں، اللہ نہ کرے کہ چشتیہ میں یا اس علاقے میں کوئی ایسا معاملہ درپیش آتا کہ کسی کی عزت کے اوپر یا کسی کے مال کے اوپر اگر حملہ ہو رہا تھا، ہم اترتے اسی اس بدماش کو کرتے دور، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے جان مال عزت کی ہم کرتے حفاظت، اس حفاظت کرتے کرتے ساڑھے سر سے لگتا ڈنڈا، سر پھٹ جاتا، اور پھر ظالموں کے اوپر حکومت ہے نا، تو یہ ظلم بھی کرتے ہیں، یہ آپ کی زمین بھی قبضہ کرتے ہیں، الٹا پرچہ بھی آپ پہ کٹواتے ہیں۔ ہم نے عزت بچائی، ڈنڈا بھی سانوں لگ گیا، پرچہ بھی میرے تک کٹ گیا، اب میں چلا گیا تھانے میں، تھانے کے بعد میں چلا گیا جناب بہاول نگر جیل میں۔ آپ کو پتہ لگا کہ جناب وہ تو مولوی صاحب غریب آئے سن، انہیں ساڑھی عزت دے مال دے پیرہ دیتا تو انہوں بچارے چلے گئے نے بہاول نگر دے جیل دے اندر۔ پھر بتاؤ کہ کیا آپ ہماری خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پوچھا تو پھر چشتیاں یا بہاول نگر تو نکلے حضور کا غلام، نکلے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، نکلے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور پھر ڈنڈا لگے، پرچہ کٹے، ہتھکڑی لگ جائے، پھر بندہ تھانہ جیل چلا جائے، پھر بتاؤ کہ جیل کے اندر آقا و مولا ہماری خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ قربانی کس کے لیے دینی ہے؟ تو جب تسی حضور واسطے قربانی دو گے تو پھر حضور آپ کو نہیں نوازیں گے۔ ممتاز حسین قادری صاحب نے قربانی دی گئی نہ دی جی، لوگوں نے منایا ہیپی نیو ایئر، اور ہم نے 3 دن بعد منایا عشق رسول ڈے۔ 4 جنوری ممتاز قادری صاحب نے 27 گولیاں ماری تھی، 27 گولیاں لگنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ زیادہ تو زیادہ 5 سیکنڈ۔ 5 سیکنڈ آپ نے حضور کی عزت کو پہرا دیا۔ دین اسلام ساڑھا محتاج نہیں، اسی دین سے محتاج ہیں۔ جیسے کام کریں گے تو دنیا میں قبر میں حشر میں ہمیں عزتیں ملیں گی، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر رب تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ اور جماعت لا کے کھڑی کرتے ہیں۔ تو کچھ نہیں، ہم مسکین ہم غریب کیا دے سکتے ہیں؟ امتی کچھ اپنے نبی کو دے سکتے ہیں، ہم حضور کو، وہ بھی نبیوں کے بھی سردار حضور علیہ السلام سردار الانبیاء، ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اگر زندگی میں آپ ایک لمحہ 1 سیکنڈ بھی حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے نام کچھ کر جاتے ہیں نا تو پھر حضور نے آپ کو ایسا نوازنا ہے، ایسا نوازنا۔ 5 سیکنڈ ممتاز قادری نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، نہ آپ پیر طریقت، نہ رہبر شریعت، نہ مناظر اسلام، نہ مفتی اسلام، نہ عالم دین، نہ حافظ، نہ قاری، 5ویں گریڈ کے سپاہی کانسٹیبل، حضور کی عزت پہ پہرا دیا 5 سیکنڈ۔ بدلے میں جناب جیل کے اندر چلے گئے، 5 سیکنڈ پہرا دے جانے کے بعد بیوی چھوڑ کر، دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر، بوڑھے ماں باپ چھوڑ کر جیل کے اندر جب گئے، بتاؤ جی مدینے آنے جانے سے بات بنتی ہے؟ کتنے حج آپ نے کیے؟ قاضی المدین صاحب نے کتنے حج کیے؟ ایک بھی نہیں۔ اور غازی مولانا ممتاز قادری صاحب کتنی مرتبہ مدینہ پاک گئے؟ ایک مرتبہ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے سن کہ بیٹا اگر آپ مدینے نہیں بھی جا سکتے، ملک پاکستان کے اندر رہ کر اگر آپ حضور کی عزت کی پہرے داری کی بات کرتے ہیں تو آقا و مولا خود مدینے سے آ کے پاکستان میں آپ کو نوازتے ہیں۔ اب آپ کے اڈیالہ کی جیل، اور آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آپ کو کیسا نوازا؟ 5 سیکنڈ پہرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہفتے کے اندر ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مالک بے آسرا نہیں چھوڑتے، تو مالک کانڈ بھی نہیں لگاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر ہڈیالہ کی جیل میں رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا و مولا نے مجھ ممتاز حسین قادری کو چمکتی آنکھوں کے ساتھ 5 مرتبہ اپنی زیارت کروائی۔ جی ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل، دوسرے محلے میں بھی بندے کو کوئی نہ جانتا ہو، آج لوگوں کو اپنی کرسیوں پر
اقتدار پہ ناز ہے نا. بتائیں جی وقت کے جرنیل یا کسی کو کور کمانڈر کا بھی نام آتا ہے؟ سیکٹری 22ویں گریڈ کا جس کے ماتحت سارے جناب جرنیل ہیں اس کا نام آتا ہے؟ ایک بندہ اٹھ کے سیکٹری 22ویں گریڈ کے سیکٹری کا نام دسو. چلو اس کے کیوں نہیں آتا بھائی؟ اس کے انڈر سارے جرنیل ہیں 22ویں گریڈ میں وہ بیٹھا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو نوری مخلوق ہیں. اسی تو جناب پورا پاکستان اسی تھمے آیا ہے. اس کا نام سے واقف کوئی نہیں. لیکن شرق سے لے کے غرب تک اور جناب سے لے کے شمال سے لے کے جنوب تک پورے دنیا کسی کدھر بھی جاؤ، انگلستان جو امریکہ کی سرد ہواؤں میں بھی آپ چلے جائیں نا تو وہاں سے پوچھیں ہاں بھائی تینوں پتہ ہے کہ 5ویں گریڈ کا ممتاز قادری کون ہے؟ کیا بات! سوال جس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا بلال حبشی کو زبان ہے. جس کا بھی نام زندہ رہے گا حضور کی غلامی کی وجہ سے رہے گا. جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں ہے. دیکھو نا جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی. ایک کھانا چھوڑ کے ہاں جی ادھر کے مقامی SHO کا نام بتا دو، DPO کا نام بتا دیں. چلیں آپ کی رینج کا جو RPO ہے، رینج کیڑی لگتی ہے؟ باولپور ہے نا ڈویژن. تو ڈویژن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ DIG ہوتا ہے. RPO جس کو کہتے ہیں ریجنل پولیس آفیسر. بتاؤ جی ایک بندہ کھڑا ہو کے RPO کا نام بتا دے. لیکن 5ویں بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے جنہیں TC کرتے ہیں نا، جن کو درد ہوتا ہے کہ چھاپا نہ ہو جائے، پرچہ نہ ہو جائے، ان کو ساروں کے نام آتے ہیں. لیکن ہمیں ہمارے امیر مجاہدین نے صرف آقا و مولا کی اداب سکھائے ہیں اور رستہ بھی. لوگ بڑے بڑا دعوے ہیں. کیا جی ہم نے بڑا کام کیا. کیا کیا ہم نے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہم نے موٹر وے بنائی؟ ہم نے کہا دیکھا، سفر بھی کیا. آپ نے دیکھا نہیں ہم نے میٹرو بنائی، ہم نے بڑی بڑی سڑکیں بنائی. ہم نے کہا تمہاری سڑک نا زیادہ سے زیادہ اسلام آباد پہ شروع ہوتی ہے تو لاہور آگے M2 ٹھس ہو جاتی ہے. لیکن جو موٹر وے بنائی ہے نا میرے مجاہدین نے، تو اس کا جال اتنا پھیلا کہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی اس موٹر وے کی گڈی بیٹھ جاؤ تو توڑ مدینہ پاک پہنچو گے. ترقی یہ ہوتی ہے. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، اس لیے تو ہمیں نام کوئی نہیں آنے. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے، بتاؤ جی داتا علی اجمیری صاحب سے بڑی انسانیت کی کسی نے خدمت کی ہے؟ تو لاہور کے اندر انہوں نے میٹرو بس بنائی، موٹر وے بنائی، یا وہ راہ بنائی جو توڑ پاکستان سے مدینہ پاک لے کے جا رہی تھی. یہ ترقی ہے. ترقی یہ ہے جو ایک کارن ہے اعتراف ہے سارا. وہ کون سی تبدیلی ہے؟ جب حضور آ کے تو سب سے بڑی کائنات میں تبدیلی آ نہیں گئی. حضور نے فرمایا کہ مجھے محمد عربی کے جیسی قدم لگے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ایک ایک ریت کے ذرات کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نہیں بنا دیا. کیا بات! اس سے پہلے صرف مسجد کے اندر عبادت ہوتی تھی. حضور آئے تو پوری دنیا کی مسجد باقی. ادھر نماز پڑھے، باہر روڈ پہ پڑھو، باہر اگے پڑھو، ادھر پڑھو، نماز ہی نماز ہے، مسجد ہی مسجد ہے. تو تبدیلی تو تب آ گئی 360 فٹ بھی جناب گر گئے اور مکہ بھی حرم بھی پاک ہو گیا. ظلم کے اندھیرے چلے گئے اور بے انصافی ناانصافی کے بادل جو سے ہیں وہ جھٹ گئے. ہر طرف مدنی ہوائیں تھی، خوشبو ہی خوشبو تھی. تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ اب اس کے بعد جو بندہ کہتا ہے جی تبدیلی، ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث کی بالادستی سربلندی چاہیے. ہمیں قرآن کا قانون چاہیے. اس کے لیے محنت درکار ہے. تو آپ لوگ محنت کریں گے نا جی واللہ. یہ تقریر بیانات پہلے بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. یہ خالی آپ سب وہ لوگ ہیں الحمدللہ جس میں سے کسی کو بھی تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ آپ کے غیرت مند غلام ہونے کی دلیل ہے. ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے بغیرت کو. دوستو جی ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہے. تو جو بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کرے اس کو کیا کہتے ہو کسی تو جڑا امتی اپنی نبی دی عزت واسطے نہ نکلے وہ سارا نال وڈا ہے حرام دا. آج بڑے بڑے مینو فلیکس لگ رہے ہیں، اوپر لکھا جا رہا ہے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ابھی ہم تقریر کرتے ہیں آدھا گھنٹہ 40 منٹ گھنٹہ ادھر کے ادھر کے ہر جگہ پہ ہم سمجھاتے ہیں کہ جناب آپ نے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی کی عزت کے لیے آپ باہر نکلیں. حضور کے خاکے بن چکے ہیں، آپ باہر نکلیں. قرآن کے قانون کے لیے آپ باہر نکلیں. یقین کریں خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم آئے اور ہم ابھی گھنٹہ یہ تقریر کریں. مجھ سے پہلے وکیل صاحب آپ نے رانا صاحب نے بیان فرمایا، اس سے پہلے بات ہوئی قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت تربیتی جو سے ہیں وہ باتیں آپ نے فرمائی. اور اب ہم آپ کو گھنٹہ یہ تقریر کریں اور یہ بات سمجھائیں کہ ایک جس عورت سے ہم پیدا ہوئے وہ ہماری ماں ہوتی ہے.
تو ہم نے اس کی عزت کی پہرہ داری کرنی ہے. پھر ہماری ساتھ کی پیدا ہوئی ہوئی بہنیں ہیں, اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی ہے, اگر صاحب اولاد ہو تو بیٹیاں ہیں. تو ہم اچھے لوگ ہیں, ہم سب غیرت والے لوگ ہیں. آپ نے اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف میلی آپ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھنے دینا, آپ اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اسے تو ہمیں مسئلہ سمجھائیے, پھر ایک گل کریے, پھر ایک کریے, پھر ایک کریے. گھنٹہ ہم یہ بات کریں تو آپ بھی اندر سے کھڑے ہو جائیں گے. یا تو آپ منتظمین جلسہ کا گربان پکڑیں گے کہ تسی مولوی صاحب نے کیا پڑھا کے لے کے آئے ہو, ساڈا تعارف تسی کیا ہے کہ سانو ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ نہیں پتا. تو تسی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں وہ دن ہم دیکھیں کہ ہم جیسی حضور کی عزت ناموز کی بات کریں نا, آپ کو تحفظ ناموز سے رسالت حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھائیں. تو چاہیے یہ تھا کہ آپ سب لوگ اندر سے کھڑے ہو جاتے. آپ کہتے کہ مولانا جس نبی کے نام کا کلمہ آپ نے پڑھا اسی نبی کے نام کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا. آج آپ اتنے دور سے آگے آج آپ ہمیں یہ سمجھا رہے کہ اس نبی کی عزت کی نیت باہر نکلو. مولانا آپ تو کر رہے تقریر, یہ تو ہے بڑی آسان. مولانا آپ کی بات جب کبھی بھی تحفظ ناموز سے رسالت کا میدان لگا تو پھر آپ دیکھیں گے, آپ سے آگے ہم کھڑے ہوں گے. اور اگر مخالف صرف سے اگر گولی بھی چلی تو مولانا پھر آپ دیکھیں گے کہ نبی کے نام پر گولی کے بوچھار کے سامنے کس طرح سینہ تان کر گولی سینے پہ کھانے کے لیے ہم تیار کھڑے ہوں گے. تحفظ ناموز سے رسالت کا مسئلہ تو یہی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. ان کو جو آپ اوپر لے کر آ رہے ہیں, ان کی آپ حمایت کر رہے, صدر وزیر اعظم یہ بنے, وزیر مشیر یہ بنے, لاکھوں کی تنخواہیں ان کے پاس, VVIP پروٹوکول ان کا, ظلم یہ کرے, تو آپ ان کے ظلم میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ تو اپنا ایمان ان کے لیے بیچنا نہیں ہے. جس نے کسی کو تھپڑ مارا وہ بڑا ظالم ہے, یا جس جماعت میں ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی وہ بڑے ظالم ہیں. جنہوں نے کسی کی دکان یا گھر میں ڈاکہ ڈالا وہ بڑے ظالم ہیں. جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا وہ بڑے ظالم ہیں. جس نے کسی کے گھر کو کنڈی لگا دی وہ بڑا ظالم ہے, یا جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تالے لگائے T20 میچز کے لیے وہ بڑا ظالم ہے. خدا کی قسم میں آپ کو مسجد میں یہ بیٹھ کے کہہ رہا, آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے, میرے بیان کرنے کا یہی طریقہ ہے. ہم کوئی بھی بات آپ کے اوپر گھونس نہیں رہے, نہ اسے تو کوئی گل لاگو کر رہے ہیں. آپ سمجھائیں, ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. آپ بتائیں کہ یہ سارے ظالم نہیں ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی ظالم کی حمایت کی اور اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے, حضور نے فرمایا وہ ظالم کی حمایت کرتے ساتھ اسی لمحے وہ کافر ہو جائے گا, وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. اللہ, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان تقریروں کے بعد ہم پہ پرچے ہوں گے, مفتی صاحب پر اور حضرت پر, ان پر کیوں فور شیڈول لگے. بتائیں جی, کیا مسجد کے اندر بیٹھ کے ہمیں بہترین روٹی مل رہی ہے؟ مل رہی ہے نا, یا نہیں مل رہی؟ تو ہم لوگ اپنی روٹی کے لیے لگے نہیں. اگر چپ کر کے ہم لوگ بیٹھ جائیں, بہترین جناب لنگر چاہ رہے ہیں سارا کچھ, جس ٹائم میں پولیس کے اندر ایسا نا جی, تو اس ٹائم جب ہم نے تحفظ ناموز سے رسالت کے یہ مشن میں حضرت صاحب کے ساتھ چلے, امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نال, تو ممتاز قادری صاحب کی بھی تحریک میں رہے, تو اس ٹائم پھر معطل ہو گئے, پھر جیل ہو گئی تحفظ ناموز سے رسالت کانفرنس کروانے کی وجہ سے. تو وہ نا بار بار میں نے وہی گل کرتے سن کہ آپ نے خالی ریٹن سٹیٹمنٹ اتنا سا دے دیں کہ میں نا اس جلسے میں اور اس ریلی میں صرف ثواب کی نیت سے شامل ہوا, جھوٹ بھی نہیں ہوگا, پھر تھوڑی انکوائری بھی ہم آپ کے حق میں لکھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ گل یہ ہے کہ ہم ہیں لبیک والے, اسی فصلی بٹیرے نہیں, نہ لوگوں کو دیکھ کے ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں, الحمدللہ ہم دل اور روح سے لبیک کا نعرہ. میں کہا یہی امتحان ہے, آپ ایک طرف کروڑوں روپے کی نوکری افسری کھڑی ہو, دوسری طرف حضور کی غلامی کھڑی ہو. تو جب تو گل آئی حضور کی عزت کی تو پھر ہم نے نوکریوں کی اس طرح منہ پہ ماری. کیا بات, لکھ کے دے دیا نا, اور یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیا کہ جناب یہ ایک نوکریاں نہیں, ایسی کروڑوں نوکریاں بھی ہونا تو ایک ایک کر کے حضور کے دین کے اوپر قربان. سبحان اللہ. پتہ تو کہ کہنے لگے, انہوں نے کہا جناب آپ نے تو زندگی میں کبھی 1 روپیہ آرام نہیں کھایا, تو تنخواہ تو آپ کی ویسے بھی 3 مہینے سے بند ہے, ابھی آپ ڈسمس ہو جائیں گے تو آپ کے بچے کہاں سے کھائیں گے. یہ مفتی صاحب اور حضرت صاحب کی بات سے بات جا آ گئی. تو پھر نا حضرت صاحب بڑے بڑے کمال کی تربیت تھی, آپ جملے فرمایا کرتے تھے, تو پھر ہم نے تو باتیں بڑوں کی باتیں نقل کرنی ہے نا, انہیں کی تربیت ہے. تو میں نے پھر حضرت صاحب والی بات ان کو فرمائی, کہنے لگا, تو میں گل کی تھی تو سارے میرے اپنے بھی کولیگ بیٹھے تھے مجھے سمجھانے کے لیے, سنگھ اسلام کو دیتے چپ کر کے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر
پولیس کی نوکری اور اگر حکومت پاکستان اگر ہمیں رزق روٹی دے سکتی ہے نا، اگر یہ ABCD اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم 1000 گنا بہتری سے روٹی دے. شاباش. کورونا آیا، بڑے بڑے اربوں پتی لوگ تنگ ہو جی ہم تو بھوکے مارے. کسی ایک مولوی صاحب نے، کسی ایک حافظ صاحب نے یہ کہا کہ ہم بھوکے مارے. مفتی صاحب کے 11 مدرسے قریب چاہ رہے ہیں. ابھی جس گھر سے ہم آئے قریب 100 بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کئی تعداد ہے جو رہائشی بچے بھی ہیں. تو 10ویں کرونا کے اندر لوگ 5 بچوں کو روٹی نہیں کھلا سک رہے تھے. حضرت صاحب لنگر ویسے ہی چاہ رہے ہیں، 20 مدرسے چاہ رہے ہیں، ویسے ہی خود بھی کھا رہے ہیں، 100 بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. تو یہ دین کی برکتیں ہیں. آپ تھوڑی سی جگہ کوئی پانی دینی پڑی، اس میں آپ لوگوں نے پریشان کوئی نہیں ہونا. آپ لوگ جرات کے ساتھ قوت کے ساتھ کھڑے ہوں اور بالکل بس اپنی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور یہ جو سا تنقید کرنا اور یہ آپ چھوڑ دیں کوئی کیا کہہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں حضور کے ساتھ وفا کر رہا ہوں. بعض معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اندر کے معاملات جو سے ہیں ظاہری چیز ایک آپ کو اور نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت جو ہے یہ فضول کی بحث و تکرار میں. حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن قانون کی بندہ بحث و تکرار میں روک لینا. آپ نے آپ بندوں کو تبلیغ کرتے جانا. آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، گھنٹے میں آپ جناب 50 بندے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، گھنٹے میں آپ 50 بندوں کو تبلیغ آپ یہ جو ہے پیغام دے سکتے ہیں. اندر ایک شیطان آپ نے پکڑنا ہے، اس نے آپ کے ساتھ جان بوجھ کے بحث لگا دیں. جناب ابلیس اس طرح نے بھی آ جانا ہے. اس کی کوشش یہ ہوگی کہ گھنٹوں کا گھنٹہ نا وہ 40 منٹ میرے ساتھ ضائع ہو جائے. جو بندہ نہیں مانتا اس کو چھوڑیں، اس کے اپنے نصیب ہے. بس آپ چلتے جائیں، آپ نے اپنی رفتار نہیں روکنی. آپ نے جون سے جتنے بھی حضور کے غلام علماء کرام ہیں، جتنے بھی یہ ہمارے سرکار ہیں، بالکل جرأت کے ساتھ قوت کے ساتھ انشاءاللہ یہ سب حضور کے غلام ہیں. بے شک. میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ چند لوگ ہیں، صرف چند لوگ ہیں ملک پاکستان میں لبرل بے حیا، اور پھر وہ پیسہ پھینکتے ہیں. چند لوگ ہیں ان کے پیسے کھانے والے، یہ گنتی کے لوگ ہیں، یہ مٹھی پر لوگ ہیں. ان کا سب کو پتہ ہے، ان کے لیے فولادی دیوار آپ نے بن کے رہنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حضور کے غلام ہیں، ان کو آپ نے پیغام دینا ہے. اب بتاؤ جناب، جب حضرت امیر المجاہدین چلے آپ کی اکیلی ویل چیئر تھی، تو پھر ویل چیئر کے اگے بھی لکھاں بندے ہو گئے، تو پیچھے بھی لکھاں بندے ہو گئے، دائیں بھی ہو گئے بائیں بھی ہو گئے. اب دیکھیں نا کتنا یہ قافلہ چل گیا. یہی وہ لبیک کا نعرہ تھا جو لگاتا تھا تو دہشت گردی کے پرچے. ابھی کتنے لبیک کے نعرے لگے. دین کی ایک اپنی پاور ہے، ایک اپنا مزاج ہے. آپ لوگوں نے پوری جرأت اور قوت کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جو تنظیم کھڑی کر دی گئی ہے، جو ہمارے قیادت ہے، جو بڑے ہیں وہ بہتر دیکھتے ہیں. جو انسان کام کرے گا 100% اس سے غلطی ہوگی. اس طرح نہیں کرنا. دیکھیں نا، آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے یا آپ سے بڑے عہدیدار ہیں، وہ 100 کام کر رہے ہیں، اگر ان سے ایک کام میں غلطی ہوگی تو اسی ایک کام میں پکڑ لیں، 99 کو آپ بھول جائیں. تو اس لیے کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کا ازالہ ہم نے مل کے کرنا ہے. اگر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا، لبیک کی پاور بنے گی. جب لبیک کی پاور بنے گی، نظام مصطفیٰ آئے گا تو اس میں ہم سب کی کامیابی ہے. اور اگر لبیک کی پاور اگر جو چاہیے اسی طرح دوبارہ یہ جو نور کے ایجنٹ دوبارہ یہ آتے ہیں اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے جب جرأت اور قوت کے ساتھ نکلنا ہے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھلا ذہن والا، کھلے دل والا، اتنے بڑے دل والا بندہ دین کا کام کر سکتا ہے. تنگ نظر اور تنگ دل بندہ جو ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. کبھی بھی اپنی عبادت، اپنی ذوق اور جو آپ خدمات دین کی کر رہے ہیں، اس کے اوپر کبھی بھی آپ لوگوں نے گھبراہٹ نہیں کرنا. یہ چیز نہیں. حضرت ہمارے پتہ بڑے بڑے میدان لگتے ہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں کسی کا کوئی کمال نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، میں تو خالی لاہور سے اٹھ کے آیا. یہ معاذ اللہ کا فضل ہے، حضور کی نگاہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں سوچنا ہم نے جناب 2 ڈنڈے کھا لیے. بندہ 2 ڈنڈے کھا جان دے بعد اسی بندے نو بندہ ہی نہ سمجھیے. ٹھیک ہے، عاجزی، انکساری، اور جھکنا ہے اور جھکنا ہے اور جھکنا ہے. کوئی پتہ کوئی نہیں، موت سامنے آئی کھڑی ہے، موت نے بھی آ جانا. بس زندگی میں اتنا کام کر کے جانا ہے. اور جب میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا، مجھ سے ابھی آپ لکھ کے دے دیں، میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم لوگ مخلص آج ہو جائے نا، یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں چشتیاں میں، ایک بندہ آپ کہیں کہ اور ہمیں نہیں چاہیے. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ اپنے دل بڑے کر لیں، اپنے دل کشادہ کر لیں، اپنے ذہن تندرست بنا لیں. اگر ہم لوگ مخلص ہو کے چل جائیں، یقین کریں خدا کی قسم نظام مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے دوست احباب آئے،
جو بھی اپنے دلوں میں آپ لوگ نیک ارادے رکھ کے لے کر آئے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہیں آخر ہمیں لبیک کے لفظ ہم سے رسالت کے اس عظیم مشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھنی ہے، داڑھی رکھنی ہے، نماز جو بے نمازی ہے اس کی، جو بے نمازی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اس کے تمام عمل جو ہے وہ باطل ہے. بے نمازی بندے کا کوئی بھی نہیں قبول ہوگا. حضور نے فرمایا کہ بے نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا یہ سب جو ہے وہ ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ بے نمازی کے اوپر ہر وقت آسمان سے لعنتیں آتی رہتی ہیں اور ماں باپ کی فرما برداری کرنی. اگر ماں راضی نہیں ہے تو پیر صاحب جتنا مرضی زور لا لو. آج لوگ ماں کو ناراض کرتے ہیں، پیر صاحب کو جا کے پاؤں دباتے ہیں. پاؤں کے نیچے جنت ہے ماں کے. ٹھیک ہے، ماں باپ اچھا کردار کا، اخلاق کا، گفتار کا مومن قائل نہیں ایسے جنجال کا مومن. اور کوئی سرات کا اقبال صاحب فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں آج لوگوں نے یہ کہو نا کہ یار اپنا کردار مضبوط کرو. حضرت امیر مجاہدین کی بات میں اتنی برکت اور اتنی جو سی ہے وہ تاثیر کیوں تھی؟ آپ اندروں پاک سننا، کیا بات، ہمیشہ آپ کے الفاظ نہیں بولتے، یہ یاد رکھو. ہم سے زیادہ خوبصورت آوازوں والے، زیادہ سونے، زیادہ سنا تانا والے، راگا والے مولوی موجود نہیں. ٹھیک، انسان کے الفاظ نہیں بولتے، انسان کا کردار بولتے. جتنی مرضی تبلیغاں کرو، جو کچھ مرضی کرو، اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، 10 بندوں کی آپ نے زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہیں، لوگوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے گھر کے اندر آپ ان کی فرما برداری نہیں کر رہے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں پورے کر رہے، گوانٹ پاڑتے ناراض، تو جتنی مرضی گلاں کرو تاری آواز تاری گل تاثیر نہیں ہوگی. کردار اپنا ہم نے مضبوط بنانا ہے. بنائیں گے جی انشاءاللہ. کردار کا، اخلاق کا، گفتار کا مومن. کردار، اخلاق، گفتار قائل نہیں ایسے جنجال کا مومن. اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن. ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. تو قرآن کا مومن بننا ہے. کردار، اخلاق، گفتار اعلیٰ سے اعلیٰ. ٹھیک ہے جی، کچھ سمجھ آ گئی جناب؟ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اندر جو ہے نا باطن یہ صاف رکھنا ہے. مومن کو زبان بھائی کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. کوئی نہیں، یہ حالات آتے ہیں، کچھ بندے وقتی کمزوری کر جاتے ہیں. میں گیا پنڈ دادر خان میں، ایک ہمارا بہت مخلص کارکن تھا اور وہ مارے کھاتا تھا. میں جیل تو رہا ہو کے آئے تو کہتے ہیں جناب اس نے تو لکھ دیا، اس نے تو لکھ دیا ہے میں لبیک کا نہیں ہوں. تو اس نے جناب چنگا کر کے تنگ کریں. میں گیا تو ورکر کنونشن سے، میں نے اس کو خود فون کر کے بلایا. بعد میں ہم سارے بیٹھ کے میں کہا جناب بتائیں، میں نے پتہ کروا لیا تھا پولیس والوں سے. بعد میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے پتا، آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے کیوں لکھ کے دیا. اب اس کے حالات ایسے آگے کہ 6 بندے جڑے اس نے نال گئے نا جی تھانے کے اندر، تو وہ پورا گراں کٹھا ہو گیا. وہ بیچارے نے پہلے پریشان کر رہے تھے. ایک لبیک آلا تھے، باقی سارے جوتیاں موتیاں نال چلے گئے. انہوں نے کہا جناب بس ٹھیک ہے، آپ لکھ کے دے دیں کہ ہم نے لبیک کے دنشنوں میں ہم نہیں جاتے. ان 5 نے تو ایک ہی تحریر لکھی انہوں نے، ان 5 کے جناب انہوں نے کر دیے. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے جو ہے نا اس کا چاچا باپ ہوتا ہے اسے اس کہہ رہا چھاڑ کے رہتے تھے میں تیرا سائن کر. اس نے سائن کر کے دیا. ایک بھی انہوں نے بار نال آ گیا. ایک کہنا بھی رہا یار میں نہیں لکھ کے دیا. میں کہا یار اگر اسے لکھ کے دیا ہے تو بتاؤ جی کہہ دو بند کے اندر کون سے معاہدے کی قیمت ہے؟ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ حضور کے غلام نہیں کو دھوکہ دے سکتے. بات یہ کارکن کی حد تک ہے، یہ بڑے لیول کی نہیں. ہم سے ساڑھے جہاں کوئی بندہ یا کوئی عہدے دوران تو ایسا کام نہیں کر سکتا نا. لیکن ایک کمزور بندہ ہے، اس گھر کے اندر بیچارے کی بھوک ہے، وہ ریڑھی لگوانے والا ہے، اس کے گھر میں بھوک ہے. اگر کوئی اس سے وقتی کوئی اولاد کی کمزوری یا معاملات کی وجہ سے اگر کوئی ایسی کمزوری ہوگی، اب ہمارے پاس راستے 2 ہیں. یا میں بات ختم کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے گال بات پانو بڑی عجیب لگ رہی ہے، لیکن ایسی چیزیں آپ لوگوں کے پاس تو آتی ہیں نا. اب راستے 2 ہیں. اس لڑکے نے مجھ سامنے بتایا میں کہ یہ 2 باتیں یا تو جو آپ نے روش اپنائی بھی ہے نا، یا تو خوب اس کو ننگا کرو، نیٹ پہ اس کی تصویریں چڑھائیں، اور جو اس بیچارے سے کوئی لفظش ہو بھی کی ہے تو تسی اس کو صحیح اس کا پردہ فاش کرو اور اس کو اتنا ستاؤ، اتنا اس کو بے عزت کرو کہ جناب بالکل جو بیٹھ دے گئے تو چھڑ دینا سے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اتنا کریں، اتنا دور کر دیں، اتنی نفرتیں بڑھا دیں. ٹھیک ہے، میں کہا دوسرا بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ یار مجھ سے جانے سے ہو گیا، نہیں تھے میری نیت، اور میں ابھی بھی جب آپ کے سامنے وہ کہہ رہا چیز میں جان مال دینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا راستہ یہ کہ ٹھیک ہے اس کو لگاؤ گلے اور اس کو قریب لے آؤ.
میں کہا میں گلے لگا رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے، اسی گلے میں بیگ کے نعرے لگے، فوٹو لگی۔ پھر ابھی لانگ مارچ ہوا، میں پیچھے تھا، وہ میرے تو بھی اگے گیا۔ کیا بات، کیا بات، ہم پیچھے تھے، وہ ہم سے بھی آگے آ گئے۔ اور کیا جناب عزیز ملتا ہوں عزیز، میں کہ خیر ہوئے بڑے اگے گئے، دیکھو کہ گودی نہ ٹھک جائے۔ کہتا جناب میں قضا بھی تو پوری کرنی ہے، کیا بات، پوری کرنی ہے نا، جو غلطی نہیں میں کر بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ مالک ہے جن سے کام لیں، دل کھلا رکھیں، کچھ نہیں لوگوں کو قریب لے کر آنا۔ مفتی صاحب آپ کا اور آپ کا رضا صاحب کا اور آپ سب جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمارے جیسے ہر چیز کو بلایا، بس اچھی طرح خوش اسلوبی سے اتفاق اتحاد کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، بڑوں کی عزت کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک